پھر دہشت گردوں کے نشانے پہ کوئٹہ ریلوے اسٹیشن پہ خود کوئی دھماکہ، جاں باز افراد کی تعداد 26، شہداء میں خواتین اور بچے شامل، نماز جنازہ ادا، وفاقی وزیر داخلہ، گورنر، وزیر اعلیٰ سمیت اعلیٰ حکام کی شرکت، 62 زخمی مختلف اسپتالوں میں زیر علاج، بعض کی حالت تشویشناک، دھماکہ جعفر ایکسپریس کی روانگی کے وقت ہوا، اسٹیشن پہ مسافر بڑی تعداد میں موجود تھے، حملے کی تحقیقات جاری ہیں، دھماکے کا مقدمہ تھانہ سی ٹی ڈی میں درج، ابتدائی تحقیقاتی رپورٹ میں خود کش حملے کی تصدیق، حملہ آور نے 7 سے 8 کلو دھماکہ خیز مواد استعمال کیا، حملہ آور کے جسمانی اعضاء ٹیسٹ کے لیے فورینسک لیب لاہور بھجوا دی گئے، شناخت کے لیے نادرہ سے مدد لی جائے گی۔ دہشت گردی کسی صورت برداشت نہیں کی جائے گی، دہشت گردی کے خلاف جنگ کو منطقی انجام تک پہنچایا جائے گا، دہشت گردی کے خلاف جنگ کے لیے قوم کی مستقل حمایت کی ضرورت ہے، آرمی چیف جنرل آصف منیر کا کوئٹہ کا دورہ، خود کوئی دھماکے کے شہداء کی نماز جنازہ میں شرکت، آئی ایس پی آر کے مطابق آرمی چیف نے سی ایم ایچ کوئٹہ کا دورہ کیا، زخمیوں کی عیادت کی، سپاہی سالار کا دہشت گردی کے خاتمے کے لیے قوم کے عزم کا اعادہ۔ قائم مقام صدر یوسف رضا گیلانی کا دہشت گردی کے مکمل خاتمے کے لیے ہر ممکن اقدامات کے عزم کا اعادہ، دہشت گردوں کو بہت سخت قیمت ادا کرنی ہوگی، وزیر اعظم شہباز شریف کی کوئٹہ ریلوے اسٹیشن پر دھماکے کی مذمت، بلوچستان حکومت سے واقعے کی رپورٹ طلب، چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کا دہشت گردی کو جڑ سے اکھاڑ پھینکنے کے اقدام کی حمایت کا اعلان، بولے معصوم شہریوں کو نشانہ بنانے والے انسان کے روپ میں درندے ہیں۔ وزیر داخلہ محسن نقوی، وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی کی زیر صدارت کوئٹہ میں اجلاس، امن و امان کی صورتحال کا جائزہ، سول اسپتال کے باہر میڈیا سے گفتگو میں سرفراز بگٹی نے کہا دہشت گردوں کو کیفر کردار تک پہنچائیں گے، محسن نقوی بولے کہ وزیر اعظم نے تحقیقات کا حکم دیا ہے، سیکیورٹی لیبز کو دیکھا جا رہا ہے، دہشت گردی کا مل کر مقابلہ کریں گے۔ اب جانی کیوں نہ چلی جائے، مقصد حاصل کر کے دم لیں گے، وزیر اعلیٰ کے پی علی امین گنڈاپور کی صوبی جلسے میں للکار، کہا جو آج ہمارے ساتھ ہو رہا ہے کل جب آپ کے ساتھ ہوگا میں بھی دیکھوں گا، ہمیں ایک ہو کے آگے بڑھنا ہوگا، پارٹی میں فیصلہ کرنے کا حق صرف بانی پی ٹی آئی کو ہے، ان کے ہر فیصلے پر عمل درآمد کریں گے۔ کوئی سیاسی لیڈر یا جماعت پاکستان سے بڑی نہیں، وفاقی وزیر اطلاعات عطا اللہ نے واضح کر دیا، کہا نفرت اور انتشار پیدا کر کے بھائی کو بھائی سے لڑایا گیا ہے، سوچے سمجھے منصوبے کے تحت معاشرے میں بگاڑ پیدا کیا گیا، 9 مئی ایک سوچا سمجھا منصوبہ تھا فلسطین پر، اے پی سی میں ایک جماعت کے علاوہ تمام سیاسی جماعتیں شریک ہوئیں، ملک کی ڈیفالٹ ہونے کی دعائیں کی گئیں، ہار گھڑی انگوٹھی لے کے کہا گیا مجھے ڈالر کے ریٹ سے سروکار نہیں۔ بانی پی ٹی آئی کی رہائی کے لیے کسی بیرونی مدد کی ضرورت نہیں ہے، بانی پی ٹی آئی کی رہائی ملک سے ہوگی، چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کا دوٹوں کا اعلان، قومی جلسے سے خطاب میں واضح کیا ہمیں امریکہ سمیت کسی کی غلامی قبول نہیں، بانی کی رہائی کے لیے عوام باہر نکلے، حکومت اپنی مرضی کی جج چاہتی ہے، امید ہے کہ سپریم کورٹ 26 آئینی ترمیم کو ختم کرے گی۔ ٹرمپ آئے گا، لیڈر کو آزاد کرائے گا، یہ لطیفے سے کم نہیں، غلام اپنے لیڈر کی رہائی کے لیے صدر ٹرمپ سے امید لگائے بیٹھے ہیں، وفاقی وزیر احسن اقبال کی تنقید، بولے 1 روپیہ بھی جھوٹا ہو مجھے فنا کر دیں، جھوٹا پروپیگنڈا کیا ہو نشان عبرت بنا دیں، 6 سال پہلے نفرت پھیلا کر نوجوانوں کا دماغ خراب کیا گیا۔ عوام کو سستی بجلی فراہم کرنے کے لیے کوشاں ہیں، فالتو بجلی کی قیمتیں انتہائی کم کرنی، سستی بجلی سے معاشی سرگرمیاں بڑھیں گی، سردیوں میں مہنگی گیس کی جگہ سستی بجلی دستیاب ہوگی، وزیر توانائی اویس لغاری کی میڈیا سے گفتگو، کہا
آئندہ 2-3 ماہ میں اس کے نتائج بھی دیکھیں گے. عوام سے کیے گئے وعدے پورے کر رہے ہیں. لندن میں سابق چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ پر حملے کا معاملہ 23 پاکستانیوں کے نام پاسپورٹ کنٹرول لسٹ میں شامل. پاسپورٹ معطل. ذرائع وزارت داخلہ کے مطابق سابق رکن قومی اسمبلی ملائکہ بخاری اور شایان علی کا نام شامل. 153 مزید افراد کے نام PCL میں شامل. تمام افراد کی حوالے کے لیے برطانوی حکام کو خط لکھ دیا گیا. ملتان دوسرے روز بھی پاکستان کا آلودہ ترین شہر قرار. ایئر کوالٹی انڈیکس 1300 کو چھو کے 700 پر آ گیا. شہریوں کو سانس لینے میں دشواری. آنکھوں میں جلن کی شکایات. حد نگاہ کم ہونے پہ ٹریفک کی روانی متاثر. لاہور دوسرا، پشاور تیسرا، راولپنڈی چوتھا آلودہ ترین شہر. اسلام آباد 5واں. کراچی 8واں آلودہ شہر رہا.